بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا، میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ رات بڑی بے چینی سے گزاری کہ کس خوش نصیب کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ صبح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ارشاد فرمایا، انہیں میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس کی برکت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں اور ایسی ٹھیک ہوئیں کہ گویا کبھی تکلیف ہی نہیں تھی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں ان لوگوں کے ساتھ اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ ارشاد فرمایا، نرمی سے کام لو، ان کے پاس پہنچ کر پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ، پھر انہیں بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر اللہ کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر تمہاری وجہ سے اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ حضرت سیدنا سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دے کر قلعہ خیبر کی طرف بھیجا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں کے باوجود قلعہ فتح نہ کر سکے اور واپس لوٹ آئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دے کر بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پوری کوشش کی لیکن قلعہ خیبر فتح نہ کر پائے اور واپس چلے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، وہ جب تک فتح نہ پائے گا واپس نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ آشوب چشم یعنی کہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور فرمایا، یہ جھنڈا لو اور لڑتے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے ہاتھوں فتح عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا لے کر نکلے۔ اللہ کی قسم، آپ تیز تیز چلتے رہے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ نے قلعے کے نیچے ایک پتھر کی چٹان پر جھنڈا نصب فرمایا۔ ایک یہودی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو اس یہودی نے کہا، اب تمہیں فتح مل جائے گی، کیونکہ ہماری کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں اسی طرح لکھا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت لوٹے جب اللہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے مروی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس عرب کے سردار یعنی حیدر کرار کو بلا لاؤ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ فرمایا، میں تو اولاد آدم یعنی ساری کائنات کا سردار ہوں۔
اور علی عرب کے سردار ہیں۔ جب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو انصار کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب انصار حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے انصار کے گروہ، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اس کے بعد کبھی بھی رائے راست سے نہ بھٹکو گے؟ انصار نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تم میری محبت کے ساتھ ساتھ ان سے بھی محبت رکھو اور میری عزت کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عزت کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا، جس بات کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یہ جبرائیل امین علیہ السلام نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے، یہ حکم اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔